السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ تمام ہی کا ہمارے اس چینل اسلامک ایجوکیشن گائیڈنس میں استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تختی نمبر 26 علامات وقف، اس تختی کو، اس سبق کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا ہے علامات وقف اور کون کون سی علامات وقف کی ہے، ان کے اصول کو، ان کے قاعدے کو، اس ضابطے کو آج کی ویڈیو میں ہم مکمل سمجھیں گے۔ مکمل سبق تختی نمبر 26 آج ہم پورا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو ناظرین ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے، کوئی سبق اور کوئی ویڈیو آپ سے نہ چھوٹے۔ چلیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26 علامات وقف۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے، کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، تو یہ تختی تھی۔ تختی کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وقف کے معنی، وقف کا جو مطلب ہے وہ ٹھہرنے کا ہے، رکنے کا ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے ہم کو کس طرح ٹھہرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، کہاں ٹھہرنا صحیح ہوگا، کہاں غلط ہوگا، یہ تمام علامتیں اس تختی کے اندر، آج کے سبق کے اندر ہم سمجھیں گے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی زبان ہے، کوئی بھی لینگویج ہے، تو اس کے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بات کیا جائے، کہاں پر ٹھہرا جائے، کہاں پر رکا جائے، کہاں پر سوالیہ انداز ہے تو کہاں پر حکمیہ انداز ہے۔ تو یہ ہر زبان، ہر لینگویج کا اپنا ایک اصول ہے۔ ایسے ہی عربی زبان کے پڑھنے کا، اس کے بولنے کا، اس کی تلاوت کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو وہ طریقہ آج کی ویڈیو میں، آج کی تختی میں ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے یہ علامات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گول، یہ علامتیں ہیں اور یہ اس کی تعریف ہے، اس کی لکھی ہوئی۔ سب سے پہلے یہ جو گول علامت ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ طا ہے، یہ طا دیکھ رہے ہیں، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی یہاں پر بھی ٹھہرنا ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ جیم ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی دونوں صورتوں میں، یہاں پر دونوں صورتوں سے ادا کیا جا سکتا، ٹھہرا بھی جا سکتا، اور اگر اس کے آگے پڑھنا چاہے تو اس کے آگے تلاوت بھی کی جا سکتی۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، یہ میم ہے، میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی یہاں پر وقف لازم ہے، یعنی ضرور بھی ضرور اس پر ٹھہرنا ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ سین یا سکتہ، سین یا سکتہ، یہ دونوں، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی رکنا ہے بغیر سانس توڑے، اس کو کہتے ہیں۔ اس کے آگے دیکھیے، یہ وقفہ ہے، یہاں سکتے کی بنسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ توڑے، ایسا وقفہ آتا ہے، یا پھر سین یا سکتہ آتا ہے۔ تو یہاں سکتے پہ کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، لیکن وقفے پہ ہم سکتے کے بمقابل تھوڑا زیادہ ٹھہریں گے اور سانس کو نہ توڑیں گے۔ اب اس کی نیچے کی علامتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہے زا، زا یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یعنی اس کی اجازت ہے۔ صاد جہاں پر علامت نظر آئی، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو اگر ہم تھک چکے ہیں پڑھتے پڑھتے تو یہاں پر وقف کر سکتے، یہاں پر رخصت ہے، ورنہ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ صاد اور لام، یہ ایسا، صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، صل یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ قاف، ایسا قاف کی نشان قرآن مجید میں ہم کو ملیں گے علامت، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، یعنی ایسا قاف اگر ہم کو ملا تو اس پر تلاوت کے وقت ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ قف یہاں ٹھہر جاؤ، ایسا قاف اور فا ملے ہوا اگر ہم کو علامت نظر آئی قرآن مجید میں تو یہاں ٹھہر جاؤ،
ٹھہر جانے کا حکم ہے۔ یہ 5 اردو کے 5 ہے، اور ایسی عربی میں بھی قرآن مجید میں علامات ہم کو نظر آئیں گی نشانی۔ آیت کوفی مثل اس گول کے حکم میں ہے، یعنی یہ جو گول اوپر ہم نے پڑھے، اوپر ہم نے جو پڑھے علامات، تو یہ مثل آیت کے حکم میں ہے، یعنی اس کا جو حکم ہے تو ایسے ہی اس 5 کا حکم ہے۔ یہاں پر دیکھیے لام الف، لا کے معنی نہیں کے آتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ علامت کئی آیت پر ہوتی ہے، یعنی بہت ساری آیتوں پر یہ لا ہوتا ہے۔ یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت ہوتی ہے، اس کے بیچ میں اگر لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ کاف، مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہیں یہاں بھی ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے ایک علامت، ایک نشانی آ جائے اور اس کے بعد کاف آئے، تو کاف کا وہی حکم ہے، وہی تفصیل ہے جو اس سے پچھلی علامت ہوں گی۔ تو پچھلے جو چیز جس طریقے سے ہم ادا کریں گے ویسے ہی کاف پر ادا ہم کو کرنا چاہیے۔ مع اور 3 نقطے، مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہو ملا کر پڑھو، یعنی پہلے والوں پہ اگر رک رہے ہیں تو دوسرے 3 نقطے، قرآن مجید کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو 3 نقطے الگ الگ جگہوں پر آتے ہیں 2 مرتبہ، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلے والے پہ رک گئے تو دوسرے والے کو ملا کے پڑھنا پڑے گا 3 نقطوں کو، یا پھر پہلے 3 نقطوں پر ملا کر پڑھ لیے تو پھر دوسرے 3 نقطوں پر ہم کو کیا ہے، وقف کرنا چاہیے۔ تو یہ محترم ناظرین سامعین، آج کی تختی میں ہم نے تمام علامات وقف کو پڑھا اور سمجھا۔ اگر آپ کو کوئی علامت ابھی نہیں سمجھی یا کچھ سوال ہے تو آج کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے، آپ کو اس میں جواب دیا جائے گا۔ اور جو ناظرین نے ہماری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کی لنک ایڈ کر دوں گا، تو وہاں سے جا کر ہماری پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اگلا سبق انشاءاللہ اس تختی کا آخری سبق ہوگا، جس کے اندر ہم مکمل پورے نورانی قاعدے کا اجرا کریں گے۔ ہر ایک تختی نمبر 1 سے لے کے تختی نمبر 26 تک تمام تختیوں کا مکمل نورانی قاعدے کا اس کے اندر اجرا ہوگا۔ ہر ایک قاعدے کو سمجھایا جائے گا، ہر ایک قاعدے کو بتایا جائے گا۔ تو ضرور آئندہ جو ویڈیو ہے تختی نمبر 27 وہ مکمل آپ دیکھیے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔